کلپ نمبر 547۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 106 سے لے کر 108 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ان ربک فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غیر مجذوذ۔ ترجمہ، تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے، وہ اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے، وہ اس میں تب تک رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے، اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے، یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو جو بدبخت ہوں گے، یعنی جن پر بدبختی غالب آ گئی اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا، تو وہ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ گدھے کی طرح چلائیں گے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جہنم میں قیام کو زمین و آسمان کے قائم رہنے کی مدت پر معلق کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح زمین و آسمان کا قائم رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ وقتی اور عارضی ہے، اسی طرح کفار کا جہنم میں رہنا بھی ہمیشہ کے لیے نہ ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کی دیگر کئی آیات سے کفار و مشرکین کی مغفرت نہ ہونا اور ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ثابت ہے۔ نیز جنت و دوزخ چونکہ فضا یا خلا میں نہیں ہیں، اس لیے جنت و دوزخ والوں کے لیے کسی ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس پر وہ بیٹھے یا ٹھہرے ہوئے ہوں، اور ان کے لیے کوئی سائبان ہو جس کے سائے میں وہ لوگ ہوں، اور وہ چیز زمین و آسمان ہے۔ جب نقلی اور عقلی دونوں اعتبار سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنت و دوزخ کے زمین و آسمان ہیں اور وہ اس دنیا کے زمین و آسمان سے مختلف ہیں، تو جس طرح جنت و دوزخ ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح ان کے زمین و آسمان بھی ہمیشہ رہیں گے، لہٰذا جنت میں رہنے والے مسلمان اور دوزخ میں رہنے والے کافر بھی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری تعویل، اگر اس آیت سے جنت و دوزخ کے زمین و آسمان مراد نہ بھی ہوں، تب بھی یہ آیت دوزخیوں کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کے منافی نہیں، کیونکہ عربوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا دوام یعنی ہمیشگی بیان کرنے کا ارادہ کریں تو یوں کہتے ہیں، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے تو فلاں چیز رہے گی، اور قرآن پاک چونکہ عربوں کے اسلوب کے موافق نازل ہوا ہے، اس لیے جب تک زمین و آسمان رہیں گے سے مراد دائمی طور پر اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو تمہارا رب چاہے۔ چونکہ قرآن پاک کی کئی آیات سے کفار کا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ثابت ہوتا ہے، اس لیے مفسرین نے اس استثناء کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں، ان میں سے چند یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی توجیح، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس استثناء میں وہ مسلمان داخل ہیں جنہیں کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا انہیں جہنم میں رکھے گا، پھر انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس توجیہ کے درست ہونے پر یہ حدیث پاک بھی دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت میں سے جسے چاہے گا اپنی رحمت کے صدقے جنت میں داخل کر دے گا، اور اہل جہنم میں سے جسے چاہے گا جہنم میں داخل کر دے گا، پھر فرمائے گا، دیکھو جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہوا اسے جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ وہ لوگ جہنم سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہ ان کا جسم جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، پھر انہیں آب حیات کی نہر میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس نہر میں سے اس طرح تر و تازہ ہو کر نکلنا شروع ہوں گے جیسے دانہ پانی کے بہاؤ والی مٹی میں سے زردی مائل ہو کر اگ پڑتا ہے۔ دوسری توجیہ، اہل جہنم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے سوائے ان اوقات کے جب وہ دنیا میں تھے یا برزخ میں تھے یا حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ خلاصہ یہ کہ ان تین اوقات میں انہیں جہنم کا عذاب نہ ہوگا،
تیسری توجیہ، جہنم میں آگ کا عذاب بھی ہوگا اور زمہریر کا بھی، جس پہ بہت سخت ٹھنڈک ہوگی، اور اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جہنمی ہمیشہ کے لیے آگ کے عذاب میں رہیں گے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے گا انہیں آگ کے عذاب سے نکال کر ٹھنڈک کے عذاب میں ڈال دے گا۔ إلا ما شاء ربك، مگر جو تمہارا رب چاہے۔ اس استثناء میں وہ اہل جنت داخل ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے، پھر انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ اس سے کبھی نہیں نکلے گا، یعنی اس استثناء سے مراد جہنم میں رہنے والا عرصہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔